اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین اکرام اور پیارے پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی ماشاءاللہ آج تو ایسا لگتا ہے ان بچوں نے اصلی گھی کھایا نہیں پیا ہے۔ اتنی طاقت اللہ پاک اور طاقت عطا فرمائے، دین کی باتیں سنو گے اور طاقت ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اچھا بھائی، آج جو عنوان ہے وہ یہ کہ یہ جو غصہ ہے، ناراضگی ہے، کسی کو پسند نہ کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا غصہ آتا تھا؟ ناراض ہوتے تھے یا کبھی غصہ کیا کسی پر؟ بس یہ سب چیزیں آج ہم ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ اللہ کن لوگوں سے پیار کرتا ہے؟ جو سارے لوگوں سے نرمی سے پیش آئے، یعنی غصہ نہ کرے۔ جی غصہ نہ کرے۔ ٹھیک ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اپنے غصے پر قابو پاتے ہیں اور کبھی نافرمانی نہیں کرتے اپنے ماں باپ کی۔ شاباش۔ ہاں تم بھی تو کہو بھائی، بچیوں میں بھی تو میرے پاس بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں قریب قریب۔ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ بولو بیٹا۔ جو اپنے غصے پر قابو پاتے ہیں۔ جو اپنے غصے پر قابو پاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندہ رہنے کا سلیقہ بتلایا اور ساتھ ہی ساتھ قرآن نے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس کہہ کر یہ بتلا دیا کہ اللہ کے بہترین پسندیدہ وہ لوگ ہیں کہ جو غصے پر قابو پاتے ہیں اور جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ جب معاف کر دیتے ہیں، غصہ نہیں کرتے، تو ایسے لوگ اللہ کے نزدیک بہت محبوب ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بات واضح ہو گئی؟ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا مطلب ہے؟ غصہ تو سب کو آتا ہے، غصہ تو تمہیں بھی آتا ہوگا نا۔ گھر میں ناراض ہو گئے تو بال پھینک دی، برتن پھینک دیے، کرتے تو ہو گئے، تمہاری آنکھیں بتا رہی ہیں سب کی، کم نہیں ہو تم لوگ، کرتے ہو نا؟ غصہ تو کرتے ہو نا؟ سیدھی بات کرو، کرتے ہو نا؟ تو اب کیسے ہمیں دیکھنا ہے کہ غصہ نہیں کرنا ہے؟ غصے کا کیا نقصان ہے؟ غصے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو، اپنی صحت کو خراب کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، وہ چھوٹی سی عمر میں حضور کے پاس آ گئے، پھر وہاں رہے، پھر ماں باپ آئے اور یہ کہا کہ یہ غلام ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ام المؤمنین ہیں، انہوں نے حضور کو وہ غلام دیے تھے، تو کہا تھا کہ یہ آپ کی خدمت کریں گے۔ تو ماں باپ آئے لینے کے لیے، تو انہوں نے انکار کر دیا کہ مجھے آپ لوگوں کے ساتھ نہیں جانا۔ کیوں نہیں جانا؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو مجھ پہ کبھی غصہ کرتے ہیں، نہ مجھ سے کبھی ناراض ہوتے ہیں، نہ مجھے کوئی تکلیف دیتے ہیں، نہ مجھے کبھی ڈانٹا ہے۔ تو جب مجھے کوئی تکلیف ہی نہیں ہے تو پھر میں گھر چھوڑ کے یہاں سے کیوں جاؤں آپ کے پاس؟ تو انہوں نے ماں باپ کو چھوڑ دیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے۔ کیوں؟ کہ حضور پیار سے بات کرتے تھے۔ اچھا، آپ لوگوں نے سنا ہوگا ایک نام طائف، سنا ہے؟ کیا معلوم ہے طائف میں کیا ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ کتنی تکلیف ہوئی تھی؟ وہ جو طائف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لوگوں کو پیغام دیا کہ کہو اللہ ایک ہے اور محمد اللہ کے نبی ہے، رسول ہے۔ جب یہ انہوں نے جا کر یہ کہا تو جو وہاں کے طائف کے لوگ تھے وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ مذاق اڑانے لگے۔ اور پھر طائف کے لوگوں نے کیا شرارت کی کہ جو بچے تھے نا آپ کے ایج گروپ کے، یہ کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا، یہ آئے ہیں مکہ سے، ان کو پتھر مارو، ان کو برا بھلا کہو، ان پر شاؤٹ کرو، ان کا مذاق اڑاؤ اور ان کو دھکے دے کے یہاں سے نکالو۔ حالانکہ وہ کس لیے گئے تھے؟ وہ تو دین کے لیے گئے تھے نا، اچھی بات بتانے کے لیے گئے تھے نا۔ لیکن کیا کیا کہ وہ جو تم لوگوں کے ایج گروپ کے، تم سے تھوڑے سے بڑے یہ ایج گروپ، انہوں نے پتھر مارنا شروع کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں تک کہ آپ کے جسم سے جو خون نکل رہا تھا نا، جو آپ نے جوتا پہنا ہوا تھا، نالین کہتے ہیں اس کو، کیا کہتے ہیں؟ نالین۔ تو جو جوتا پہنا ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اتنا خون جسم کا نکلا کہ آپ چلتے رہے اور لڑکے پیچھے سے پتھر مارتے رہے، مذاق اڑاتے رہے، تو وہ آپ کے پاؤں خون کے اندر وہاں جم گئے، اس کے اندر، اس جوتے کے اندر۔ جب حضور نے نکالنے کی کوشش کی تو پوری کھال بھی باہر نکلنے لگی۔ کتنی تکلیف سے گزرے حضور
صلی اللہ علیہ وسلم. اب ایک بات بتاؤ, ایسے وقت میں جبریل بھی آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ حکم دیں تو میں ان دو پہاڑوں کے بیچ میں ان کو پیس دوں میں. تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے میں یہ کہا کہ ہاں جبریل ان کو پیس دو؟ کیا کہا؟ معاف کیا انہیں, اور ان کی نسلوں سے ہمیں ایمان کی خوشبو آتی ہے. کتنی بڑی بات ہے. طائف, ٹھیک ہے, اور روایت میں یہ ہے کہ اتنا پتھر مارتے رہے یہاں تک کہ جب سورج غروب ہو گیا تب وہ لڑکے پیچھے واپس ہٹے. مارتے ہی رہے پورے دن پتھر. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کوئی بد دعا دی؟ نہیں. کیا برا مانے؟ نہیں. تو ہمیں کیا سبق ملتا ہے اس واقعے سے؟ ہمیں اپنے غصے پر قابو رکھنا چاہیے. کیوں غصے پہ قابو رکھنے کا فائدہ کیا ہوا؟ فائدہ یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو طائف والوں نے دیکھا, بعد میں انہوں نے ریئلائز کیا, اور بعد میں پھر طائف کے لوگ مسلمان بھی ہوئے. لیکن ایک بات آپ سے بتلاتا چلوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غلام ہوتے تھے. اچھا بھائی, غلام کیا ہوتے ہیں؟ وہ جو جنگ میں یا ویسے کہیں سے کوئی شخص ملے جس کو غلام بنا لیا, یعنی اس کا کام کیا ہے کہ خدمت کرنا, نوکری کرنا, ٹھیک ہے, رات دن. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو تنگ نہیں کرتے تھے, نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی شاؤٹ کرتے تھے, ڈانٹتے تھے, بہت پیار سے. اور تاریخ کے اندر, اسلام کے اندر یہ موجود ہے کہ ایک اونٹ پر آقا بھی بیٹھا ہوا ہے اور غلام بھی بیٹھا ہوا ہے. بلکہ یہ بھی ہے تاریخ کے اندر کہ آقا نکیل پکڑ کے چل رہا ہے اور غلام اونٹ پہ بیٹھا ہوا ہے. پھر ایک موقع پہ ایسا بھی آیا کہ غلاموں نے یہ کہا کہ ہم نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نہیں دیکھا. تو جو حضور کے صحابہ تھے ان کی تربیت ایسی کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انہوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہی اپنے غلاموں کو عزت کی. اونٹ پہ بٹھا دیتے تھے, گھوڑے پہ بٹھا دیتے تھے صحابہ. تو یہ ٹریننگ تھی, اورینٹیشن تھی. پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کا اخلاق, ان کا طریقہ کیا تھا زندہ رہنے کا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے؟ روایتوں میں یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بات بری لگتی نا کسی کی, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نام لے کر نہیں کہتے کہ تمہاری یہ بات مجھے بری لگی, یا اس کی طرف دیکھ کے کہتے تم نے یہ کیوں کیا. نہیں, ان کا کیا طریقہ تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ حضور کا طریقہ کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیکھا کرتے تھے اس طرف جس سے بات کرتے تھے کہ ناگوار گزری, بری لگ رہی ہے. کہا کہ بھائی لوگوں کا یہ طریقہ ہو گیا, اس طرح کرنے لگے لوگ, لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس طرح نہ کریں. اس میں کسی کا نام لیا انہوں نے؟ تو اس سے کیا فائدہ ہوا کہ وہ جو آدمی تھا جس نے برا بھی نہیں لگا اور اس کی اصلاح بھی ہو گئی. بھائی لڑکیاں نہیں بولتی, بچیاں کیوں خاموش ہیں؟ کیا سلیقہ سیکھا ہم نے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نام نہیں لیتے تھے, مخاطب ہوتے تھے. پھر ایک اور طریقہ تھا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جب حضور کو کوئی بات ناگوار کا مطلب بری لگتی, اچھی نہیں لگتی, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے, اور جو داڑھی تھی نا حضور کی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے داڑھی پر ایسے ہاتھ پھیرا کرتے تھے, بس یوں, ایسے بس یوں. تو صحابہ سمجھ جاتے تھے کہ یہ بات بہتر نہیں ہے, ہمیں نہیں کرنی چاہیے آئندہ. ٹھیک ہے. پھر ایک اور طریقہ ہوتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا, کوئی بات اگر پسند نہ آتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کر چلے جاتے تھے, کچھ نہیں بولتے تھے. تو ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ کہ ہمیں اپنے غصے پر قابو رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. غصے پہ قابو کیسے کریں گے؟ جب ہم سوچ لیں گے کہ کسی کا دل نہیں دکھانا. گڈ, شاباش. کیسے کریں گے غصے پہ قابو؟ بتائیے آپ. کہ ہم یہ سوچ لیں گے کہ کسی کا دل نہیں دکھانا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا دل نہیں دکھایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ پیار سے بات کی, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آواز کو نیچے رکھتے تھے. شاباش, بہت پیارے بچے ہو آپ لوگ. دین اسلام مضبوط رہے گا, تم لوگ طاقت ہو دین کی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بھی پیار کرتے تھے, تو آواز بہت سکون کے ساتھ بات کیا کرتے تھے, دھیمی رکھتے تھے. اور گھر میں بھی بات کرتے تھے تو چیختے نہیں تھے, زور سے نہیں بولتے تھے. ہمارے یہاں بھی عادت ہو گئی ہے کہ ہم چیخ چیخ کے بولتے ہیں. چیخ چیخ کے بولنے کا فائدہ ہے, نقصان ہے؟ سب سے پہلے گلا خراب ہو جاتا ہے, دماغ بھی خراب ہو جاتا ہے.
صحت بھی خراب ہو جاتی ہے، اور کیا ہوتا ہے، بلڈ پریشر بھی ہائی ہو جاتا ہے، اور پھر بعد میں کیا بولتے ہیں گھر والے، یہ تو ہے ہی پاگل ہے، ایسے ہی بولتا رہتا ہے، گلے میں بھی درد ہو جاتا ہے۔ تو ان سب سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، اپنی بات کو آہستہ کہو، غصہ آ جائے تب بھی نرمی سے بات کرے۔ اب آ جاتے ہیں جناب سوالات کی طرف۔ سوال کون کرے گا؟ آپ، جوابات یہاں سے، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ چلیے۔ جب دشمن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کیا کرتے تھے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غصے کو قابو کیوں کیا کرتے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے کہ مجھے ان لوگوں سے محبت ہے لیکن یہ نادان ہیں، اے اللہ تو ان پر رحم فرما۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غصہ نہیں آتا تھا۔ جی بیٹا۔ جب دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے سے ان کو بددعا تو نہیں دیتے تھے، لیکن کیا وہ ان کو کوئی دعا دیتے تھے؟ ہاں، دعا دیتے تھے کہ اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما۔ جب طائف کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پھینکنا شروع کرے تھے تو وہ کب سے پھینکتے آ رہے تھے جو سورج غروب ہونے کے بعد انہوں نے رکا؟ بیٹا روایات میں یہ ہے کہ دن کا جو مڈ کا حصہ تھا وہاں سے حضور نے شروع کیا تھا لوگوں سے بات کرنا، اور پھر حضور ہر جگہ جاتے رہے، بات کرتے رہے، اور ہر جگہ پتھر اور ہر جگہ مخالفت ہوتی رہی۔ جی بیٹا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا بچوں پر غصہ کرتے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو جانور پہ بھی غصہ نہیں کرتے تھے، دشمن پر بھی نہیں، اور بچوں سے تو بہت پیار کیا کرتے تھے۔ جی بیٹا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غصے پر جو قابو کرتے تھے وہ کس طریقے سے کرتے تھے، کیسے؟ بیٹا یہ سوچ کر کرتے تھے کہ جو لوگ بات کر رہے ہیں ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بات، جب ان کی بات سمجھ میں آ جائے گی تو یہ مجھ سے پیار کریں گے، اللہ سے پیار کریں گے۔ جی بیٹا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے جان پر غصہ کرتے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی پر بھی، جاندار پر بھی اور کسی شے پر بھی کبھی غصہ نہیں کیا کرتے تھے اور کبھی جبر نہیں کیا کرتے تھے، یعنی زبردستی نہیں کرتے تھے۔ مثال کے طور پر ان کے پاس اونٹنی تھی، اونٹ تھے یا گھوڑے تھے تو ان پر بہت وزن نہیں ڈالتے تھے، کہتے تھے یہ بھی جاندار ہیں، ان پہ بھی رحم کرو۔ غصہ کیوں قابو کرنا چاہیے؟ بیٹا غصے کو قابو اس لیے کرنا چاہیے کہ غصے سے پھر دوسرے کو بھی غصہ آتا ہے، پھر لڑائی ہوتی ہے، فائدہ کچھ بھی نہیں، آخر میں صلح کرنا پڑتی ہے، تو بہتر ہے پہلے ہی صلح کر لو، اچھی طرح رہو۔ جی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے پہ کیسے کنٹرول کرتے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غصے پر اس طرح سے کنٹرول کرتے تھے کہ انہیں یہ معلوم تھا کہ یہ نادان لوگ ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی بات، مجھے ان کو بات سمجھانی ہے۔ آپ غصے میں کسی کو کوئی بھی بات سمجھا دیں کبھی سمجھ میں نہیں آئے گی، پیار سے سمجھائیں سب سمجھ میں آئے گی۔ جی بیٹا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمنوں کے پر کیوں غصہ نہیں کرتے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے نہیں کہ قرآن نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کی رحمت ہے، تو رحمت کبھی غصہ نہیں کرتی۔ طائف کے لوگ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر کیوں پھینک رہے تھے؟ اس لیے پھینک رہے تھے پتھر کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور محمد اللہ کے رسول ہے، تو یہ تو ہماری جو عقیدہ ہے، بلیف ہے، اس کے خلاف بول رہے ہیں، لہذا مارو، پتھر مارو۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اچھائی کی طرف بلا رہے تھے، بعد میں آ گئے، اللہ نے انہیں ہدایت دی۔ اگر ہماری کوئی جان بھی لے رہا ہو تو ہمیں وقت پہ غصہ کرنا چاہیے یا نہیں؟ اللہ پر توکل کرتے ہوئے ہمیں اس بات کو ضرور اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں غصے پر قابو پانے کے طریقے ہیں، اور اگر کوئی شخص ظلم کر رہا ہے، جبر کر رہا ہے، تو صبر کے ساتھ آگے بڑھیں تو انشاءاللہ بہتری ہوگی۔ تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ جو پتھر مارتے تھے تو وہ کیوں مارتے تھے؟ اس لیے مارتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پتھر وہ لوگ کہ ان کو برا لگتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور محمد اللہ کے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کو برا لگتا تھا کہ یہ معاشرے کے اندر، سوسائٹی میں لوگوں کی برابری کی بات کیوں کر رہے ہیں، انسانوں کی عزت کی بات کیوں کر رہے ہیں، یہ عورتوں کو اور لوگوں کو جو حقوق دے رہے ہیں وہ کیوں دے رہے ہیں، ہمارا جو معاشرہ ہے، ہماری سوسائٹی ہے، بس ہمارا ہے سب کچھ، تو ہم جو چاہیں گے بس ہم کریں گے، ہم کسی کی بات کیوں مانیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چینج کرنے کے لیے، ان کو ذہنوں کو ٹھیک کرنے کے لیے غصہ پہ قابو پایا تاکہ کل یہ لوگ ٹھیک ہو جائیں، کیونکہ غصہ کرتے تو پھر وہ لوگ اور بھی غصہ کرتے، پھر ضد ہوتی، تو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں صبر دیا، اور اسی صبر کا نتیجہ ہے کہ دین اسلام کامیابی کے ساتھ پھلا پھولا، اور آج الحمدللہ دنیا میں مسلمان ایک اللہ، ایک نبی، ایک قرآن کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے غصے پر
قابو پانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام